میں اپنی کہانی بتانے سے پہلے تمام لڑکیوں سے یہی درخواست کروں گی جو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ایسے لڑکوں کے جھانسوں میں پھنس جاتی ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے لڑکوں سے دور رہیں اور اپنے ماں باپ کی عزتوں کا خیال رکھیں، ورنہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا جیسے آج میرے ہاتھ خالی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پاکستانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کی عزتوں کو تار تار کر کے ان سے بڑھ چڑھ کر کسی بھی نامحرم لڑکے کے نام نہاد پیار کے جال میں پھنس جاتی ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو کر گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ جب ان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو زیادہ دیر نہیں، کچھ مہینوں کے بعد ہی ان کی زندگی کس طریقے سے اجیرن بنتی ہے اس کی جیتی جاگتی زندہ مثال رباب رفیق کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رباب رفیق صاحبہ ساہیوال کی رہائشی ہیں، ان کی اپنی مدر فادر اور بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی، وہ ان کو مارا پیٹا کرتے تھے۔ ان کے مطابق انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا اور اپنے والدین کے اگینسٹ کورٹ جا کر ان سے سیپریشن لے لی۔ یہ ساہیوال سے لاہور ایک ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ اسی دوران ان کو ایک لڑکے کے ساتھ پیار ہو گیا جس کا نام یزدان نقوی ہے۔ یزدان نقوی نے ان کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور اپنے دو دوستوں عبداللہ دیوان اور علی کی گرل فرینڈ حبیبہ کے ساتھ ان کے پاس آیا اور ایک نکاح خان انہوں نے 12,000 روپے میں ہائر کیا جس کی مدد سے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ علی یزدان حیدر نقوی بن سید محمد ابوذر نقوی سے رباب رفیق بنت محمد رفیق کیا آپ کا نکاح پڑھا دو 5 لاکھ حق میں رقم؟ جی۔ یزدان نقوی نے یہ تمام تر نکاح کا معاملہ اپنے بیسٹ فرینڈز کے علاوہ گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ان کا نکاح ہو گیا تو یہ پاک عرب سوسائٹی میں ایک رینٹ آؤٹ گھر لیا انہوں نے، وہاں پر تقریباً یہ 9 ماہ تک رہتے رہے۔ اس 9 ماہ کے عرصے میں یزدان نقوی ان کو کبھی کبھی ملنے آتا تھا اور گھر والوں کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ میرا نکاح ہوا ہوا ہے۔ 9 ماہ کے ریلیشن میں ان کے شوہر نے ان پر 3 سے 4 مرتبہ تشدد بھی کیا۔ جب مکمل طور پر اس کا رباب سے دل بھر گیا تو اس نے اس نکاح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ کے ان کی آنکھوں کے سامنے پھینک دیے۔ اب یزدان ان کو ملنے بھی نہیں آتا، صاف مکر گیا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں تھا، تم ایک بلیک میلر ہو، تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ جس کے بعد انہوں نے میڈیا پر آنے کا سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کی بھی نہیں رہی، اس کے بعد اب تم بھی میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو تو میرا اس بھری دنیا میں کون ہوگا۔ آپ کی سٹوری انتہائی دردناک ہے، یہ تمام تر معاملہ ہوا کیسے؟ میں اپنی کہانی بتانے سے پہلے تمام لڑکیوں سے یہی درخواست کروں گی جو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ایسے لڑکوں کے جھانسوں میں پھنس جاتی ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے لڑکوں سے دور رہیں اور اپنے ماں باپ کی عزتوں کا خیال رکھیں، ورنہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا جیسے آج میرے ہاتھ خالی ہیں۔ آج اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے لیے وہ کوئی اچھا رشتہ ہی ڈھونڈتے، کوئی اچھا لڑکا ہی ڈھونڈتے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ صحیح نہ بھی نکلتا تو وہ آپ کی بیک پہ تو کھڑے ہوتے، آپ کی سپورٹ پہ تو کھڑے ہوتے، تو کیسا فیل ہوتا ہے جب تنہا ان حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتی معاملہ ہے کہ اور اتنا دردناک ہے؟ فیملی ساتھ ہوتی تو یقیناً میں ان کو جا کے کہتی کہ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ میری مدد بھی کرتے، میری بات بھی سنتے، لیکن اس وقت حالات جو ہے میں کسی کو بتا نہیں سکتی، نہ میں رو پا رہی ہوں نہ میں ہنس پا رہی ہوں، مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ گھر میں جب رہتی تھی تو بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اختلافات ہوئے کیوں تھے؟ میرے فیملی ایشوز تھے، میری امی کے ساتھ بنتی نہیں تھی، مجھے لگا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مار کٹائی بھی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، میں نے عدالت سے آرڈرز لیے اور آرڈرز ان کو پہنچائے، ان آرڈرز کے مطابق میرا ان سے بالکل ہی تعلق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں لاہور میں رہی 3 سال تک بالکل اکیلی، جاب سٹارٹ کی، بہت مشکلات دیکھیں، پھر یزدان نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی میری، انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک بہت اچھا لڑکا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، میں باقی مردوں کے جیسا نہیں ہوں، آپ نے جتنی بھی مشکلات دیکھنی تھی آپ نے دیکھ لی ہیں، مزید آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، لیکن اب لگتا ہے کہ ساری مشکلات ہی اس کے آنے کے بعد آئی ہیں۔ اس نے جب آپ کے ساتھ نکاح کیا تو کون کون تھا اس نکاح میں؟ نکاح میں عبداللہ دیوان تھا، ایک نکاح خواں تھا، اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، علی طاہر تھا جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، بھائیوں کے جیسا ہے، اس کی گرل فرینڈ تھی، یہ سارے اس کے دوست ہیں۔ فیملی وغیرہ کا کوئی ممبر نہیں تھا وہاں نکاح میں؟ میں نے بہت ریکویسٹ کی کہ اپنے کسی فیملی ممبر کو ایڈ کر لو، اس نے کہا میں بتاؤں گا لیکن کچھ ٹائم بعد، میں کچھ بن جاؤں، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں تاکہ تمہیں گھر والے ایکسیپٹ کر سکیں۔ اس نے نہ کوئی میرا گواہ نکاح میں بیٹھنے دیا نہ اپنا کوئی ریلیٹیو بیٹھنے دیا، آج میرے پاس اسی وجہ سے کوئی گواہ نہیں ہے اور میں آپ لوگوں سے مدد مانگوں۔ جو
علی ہیں اور ان کی مبینہ طور پر فرینڈ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ سیلفی لی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو علی اور عبداللہ دیوان ہیں ان کی فوٹوز بھی آپ ان کے شوہر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ گواہ بھی تھے جو اس کے دوست ہیں، آپ نے ان سے بات کی؟ میں نے سب سے بات کی، وہ سب کے سب مکر گئے، ایون کہ انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ میرے ساتھ ان کی تصویریں تک موجود ہیں۔ آپ کا جو نکاح نامہ ہے وہ کس نے پھاڑا؟ یزدان نقوی نے پھاڑا تھا 20 مئی کو۔ اس نے پہلے نکاح نامہ پھاڑ کے میرے منہ پہ مارا، پھر مجھے اس نے گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ کا اس کے ساتھ نکاح تھا تو یہ کتنی دیر کے لیے آپ کے پاس آتا تھا، جبکہ اس کے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہوا؟ 1-2 گھنٹے آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ 2 دن آتا تھا، 1 دن نہیں آتا تھا، 1 دن آتا تھا تو 2 دن نہیں آتا تھا۔ میں وہاں پر اکیلی رہتی تھی، اس سے پہلے میری جاب چھڑوائی، پھر ہاسٹل چھڑوایا، میرے فرینڈس چھڑوا دیے، اس نے میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ میں نہیں رہنے دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، اس نے کہا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے اپنی ماں کی بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، بہت بے ادبی کی ہے، لیکن میں نے اپنی امی سے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ اپنا گھر کبھی نہیں توڑنا چاہیے، جو بھی ہو کوشش کرو کہ گھر بچ جائے۔ اور میں نے ہمیشہ کوشش کی اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے کہ اپنا گھر بچ جائے۔ اس کی غلطیاں ہمیشہ معاف کی، اس نے ایک بار معافی مانگی تو کہا کوئی بات نہیں یزدان، ہو جاتا ہے، معاف کرتی ہوں، آگے بڑھتے ہیں، آگے کچھ نہ کری۔ اور یہ پھر سے غلطیاں دہراتا گیا، اس کو شاید لگا کہ ایک بار رباب نے معاف کر دیا تو دوبارہ بھی کر دے گی۔ جب آپ اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور یہ آپ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہا تھا، اس دوران آپ کو اپنے والدین، بہن بھائی یاد آئے کہ یار اپنا تو پھر بھی چھاؤں میں مارتا ہے، غیر تو اس طرح سے دھوپ میں مارتا ہے جہاں پہ چھاؤں بھی نہیں ملتی؟ بہت زیادہ یاد آتی ہے ان کی، کہہ نہیں پاتی ہوں، کہوں گی تو کیا کہوں گی، کس کو بتاؤں گی جا کے؟ ان کو بھی نہیں بتا سکتی کہ یار آپ لوگوں نے جو کیا وہ تو 1% تھا، اور جو اس بندے نے کیا وہ تو 99% کر گیا۔ ان کا کیا اس کے کیا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ جو ان کا کیا ہے 1% ہے وہ اچھا ہے، وہ آپ کے دکھ درد تکالیف کو مطلب اپنا کہیں نہ کہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن جو غیر ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتا۔ کیسا فیل کرتی ہیں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں پشت پہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف بھی ہو تو کسی کو بتا نہیں پاتی۔ مجھے لگا تھا میں ان کے بغیر جی لوں گی، میں اپنا سہارا خود بن سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پائی، اور میں اس یزدان نقوی کی باتوں میں آ گئی اور اپنا فیوچر بھی برباد کر لیا، اپنے آپ کو بھی برباد کر لیا، اور سب سے بڑی بات اس نے نکاح کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ میں کسی کو کیا بتاؤں کہ میں اس کے ساتھ نکاح میں تھی یا میں ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہی تھی، کون قبول کرے گا؟ اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ گھر چھوڑنا ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں نے UK جانا ہے، جب میں UK چلا جاؤں گا تو پیچھے سے تم اکیلی ہوگی، میں پریشان رہوں گا۔ یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا جھوٹ تھا، مجھے لگا کہ واقعی UK جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ کوئی اور گھر دیکھ لیں یا کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائیں۔ میں نے کہا میں نے ہاسٹل میں شفٹ نہیں ہونا۔ اس نے کہا آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، میں آپ سے جان چھڑا رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، آپ کو برداشت مزید نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ انہوں نے یہ بات کی کہ تم بلیک میل کرتی رہی ہو ہمیں، تم ہمیں کھاتی رہی ہو، ہم سے پیسے منگواتی رہی ہو، تم میری رکھیل ہو، تم تو میرے نکاح میں تھی ہی نہیں، میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، تم بس ایک مجبوری ہو میری۔ نکاح میں رکھ کر آپ کو رکھیل کہہ رہا ہے؟ نکاح میں ہوں میں اس کے، یہ پھر بھی اس چیز سے مکر گیا اور اس نے قرآن پاک پہ ہاتھ بھی رکھ دیا۔ تو جب آپ کے مطابق اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا تو یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ تصاویر ہیں جس میں آپ دلہن بنی ہوئی ہیں، یہ آپ کے ساتھ صاحب کھڑے ہیں، آپ کے شوہر ہیں، اور جس طریقے سے نکاح کے بھی کچھ آپ نے ٹکڑے دکھائے ہیں، تو پھر یہ قرآن جھوٹا اٹھا رہا ہے یا وہ نکاح نامہ جھوٹا تھا؟ میرے پاس خود کو باکردار ثابت کرنے کے لیے اس کی بس یہ ویڈیوز ہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہیں۔ گھر والوں کو اس سارے معاملے کا پتہ چل گیا تھا؟ انہوں نے مجھے بد کردار، بد چلن اور پتہ نہیں کیا کیا گالیوں اور کیا کیا لقبات سے نوازا کہ جو اپنے ماں باپ کی نہیں بنی وہ ہماری کیا بنے گی، گھر چھوڑا تم نے۔ تو جناب آپ نے ان کی سٹوری سنی ہے، اور جس طریقے سے ان کے سسرال والوں نے ان کو بد کردار، بد چلن عورت قرار دے دیا ان کی پوری سٹوری سننے کے بعد، اور کہا کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہیں بنی وہ ہمارے بیٹے کی کیسے بنے گی، تو ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ہے جو کہ اپنے ماں باپ کی عزتوں کو تار تار کر کے آگے بڑھتی ہیں اور ان کی عزتوں کا خیال نہیں کرتی ہیں اور جھانسے میں آ جاتی ہیں پیار کے، اور اس کے بعد اسی کی ہو کر رہ جاتی ہیں، اور جب وہ دھتکارتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے، تو پھر وہ نہ پیچھے کی رہتی ہیں نہ آگے کی۔ یہ ایک زندہ مثال ہے ان تمام لڑکیوں کے لیے۔ FIA سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ابھی بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ جو ان کا تھانہ ہے لاہور پولیس سے میں ریکویسٹ کروں گا، IG پنجاب سے ریکویسٹ کروں گا، اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس لڑکی کو انصاف دلوائیں۔ وہ شخص ان سے نکاح کر کر صاف مکر گیا، گواہان موجود ہیں۔ پاک عرب سوسائٹی میں آپ جا کر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کی رات کو وہ لوگ گئے اور اس کو جان سے مارنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے، لیکن خوش قسمتی سے یہ وہاں سے کل ہی نکل گئی تھی دن میں۔ اس تمام تر معاملے کی CCTV فوٹیج بھی آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ کو کوئی پروفز چاہیے تو وہ یہ بھی آپ کو فراہم کریں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وکیل ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس بچی کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس بچی کے آگے کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ کائنڈلی اس کیس کو ٹیک اپ کرے، اس کو انصاف دلوائے۔
یہ چاہتی ہے کہ اگر اس نے مجھے نہیں بھی رکھنا نہ رکھے, ایک جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے مجھے طلاق دے تاکہ میں زندگی میں آگے موو آن کر سکوں. اگر آپ کے والدین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں اپنے باپ سے, اپنی بہن سے, اپنی والدہ سے, تو آپ کر سکتے ہیں. بس ان سے یہی درخواست ہے کہ جو میں نے غلطیاں کی ہیں مجھے ان کی معافی دے دیں. پتہ نہیں شاید میری ماں کی بد دعائیں ہی مجھے لگی ہیں کہ میں آج اس حال میں ہوں. یزدان نقوی جیسا میرے ساتھ کھیل کر نکل گیا, اور پتہ نہیں کتنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا اور مزید بھی ہو سکتا ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.